جو پانی کے ٹینکرز ہیں وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی اسپیسیفکیشن پر پورے نہیں اترتے، کوئی اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ان سارے حالات کے اندر ذمہ دار میں تمام مافیاز کو کنٹرول کرنے والی سندھ گورنمنٹ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے چاہے وہ ایس بی سی اے ہو، چاہے وہ کے ڈی اے ہو، چاہے وہ کے ایم سی ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو، چاہے وہ کوڑا اٹھانے کا نظام ہو، چاہے وہ پانی کا نظام ہو، سب ٹھیکے پر دیا ہوا ہے اور مافیاز کو دیا ہوا ہے۔ یہ شہر ہم نہیں چاہتے کہ مافیاز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ سندھ سے لیے گئے سینئرٹی کی بنیاد پر ان کا تعلق اربن ایریا سے تھا، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا تعلق مہاجر قوم سے تھا۔ بلاول بھٹو نے احتجاج کیا، اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ آئینی عدالت میں سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ سندھ میں رہنے والے تمام سندھی ہیں تو وہ اربن ایریا سے اگر 2 جج سینئرٹی کی بنیاد پہ گئے تھے تو بلاول بھٹو جو ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے اور جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو قومی دھارے کی جماعت کہتی ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے آئینی عدالت کے اندر۔ یہ تعصب کی بدترین مثال ہے کہ مجھے لسانیت کے تانے دینے والے تمام کے تمام لسانی پالیٹکس کرتے ہیں۔ غزہ کے لوگ مظلوم ہیں، غزہ کے لوگ اسرائیل کی اور امریکہ کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح معصوم اور بے گناہ اور نہتے لوگوں کے چتھڑے اڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو وہاں قتل ہو رہے ہیں، جو وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور تمام مسلم امہ جس طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ او آئی سی کا تو خاتمہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ او آئی سی جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے۔ عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہوں تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ پاکستان سے محبت دوسروں سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کے بنایا ہوا وطن ہے، یہ ثروت قادری کے بزرگوں کا بنایا ہوا وطن ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اس پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا جو بہت انارکی کا شکار ہے، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، بلوچستان کے اندر جس طرح بولان ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، جس طرح وہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان سارے حالات میں میں نہیں چاہتا، اور ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کراچی میں کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہونے دوں کہ جس سے ہمارے ادارے پریشان ہوں، متاثر ہوں، ان کو کوئی مزید پریشانیوں میں ہم مبتلا کرنا نہیں چاہتے، پاکستان کی گورنمنٹ کو ہم کوئی کسی جگہ انگیج کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان مافیاز کو اور مافیاز کے سرپرستوں کو پرامن طریقے سے بغیر کسی، ابھی آپ کے ہاں گملہ ٹوٹا ہے، میری تو خواہش ہے کہ 12 تاریخ کو اس طرح کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہاں پر لوگ غیرت مند رہتے ہیں، انہیں مردہ سمجھ کے، لاشیں سمجھ کے رونتے ہوئے جانے کا عمل بند ہونا چاہیے۔ ہم صرف پرامن میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کو انسان سمجھو، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔